اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ اور آج کے اس سبق میں میراث کے جو حصے ہیں، اولاد کے، والدین کے، میاں بیوی کے اور ایسا شخص جس کے اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی تفصیل آج کے اس سبق میں بیان ہوگی۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آج کے سبق کا لفظی ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، یہ جو میراث ہوتی ہے، وراثت، قرآن مجید میں جو اس کے احکامات ہیں، یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ یہ جو رکوع ہے سورۃ النساء کا دوسرا رکوع، اس میں جو میراث کے احکامات ہیں، تو مفسرین حضرات نے یہاں سے لے کر کے پوری کتابیں لکھی ہیں۔ فرائض میراث کے نام سے، فرائض کے نام سے ہیں، میراث کے نام سے ہیں، اس میں یہ ساری تفصیل قرآن مجید سے لی گئی ہے۔ اولاد کا کیا حصہ ہے، ماں باپ کا کیا حصہ ہے، میاں بیوی میں سے ایک وفات پا جائے تو دوسرے کا کیا حصہ ہے، اور ایسا شخص جس کے ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو اس شخص کا کیا حکم ہے، تو وہ ساری تفصیل ہے، جس میں سے مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص وفات پا جائے، عورت ہو چاہے مرد ہو، جو بھی میت ہے وفات پا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، یعنی کفن کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے جنازے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ آتا ہے قرض ادا کرنے کا۔ میراث اور وراثت یہ بعد کی چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس پر کسی کا قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو وہ قرضہ اس کے مال میں سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو مال اس نے چھوڑا ہے اس میں سے ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے، اور جتنے لوگوں کا بھی ہو سب کا ادا کرنا ہے۔ اگر وہ ٹوٹل مال، ٹوٹل پراپرٹی قرضہ ادا کرنے میں لگ جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا، تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا ہے۔ اس میں اس بیوی کا بھی مہر ہے، اگر اس نے مہر نہیں دیا تھا، بیوی نے معاف نہیں کیا تھا، تو وہ قرضہ ہے، اور اسی کی میراث میں سے بیوی کو اس کا مہر ادا کیا جائے گا۔ تو وہ مہر ہو، کوئی بھی قرضہ ہو، ادا کریں گے۔ پہلے اسٹیپ میں جو ہم نے قرضہ ادا کیا، اس کے بعد جو مال بچا ہے، تو دوسرے اسٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھ لیں اس میت نے کوئی وصیت کی تھی کسی چیز کی کہ میرے بعد یہ کام کرنا ہے، فلاں کو یہ رقم دینی ہے، فلاں ادارے میں دینی ہے، یا کسی کی بھی اس نے وصیت کی ہو، گناہ کی نہ ہو، غلط کام کی نہ ہو، نیک کام کی ہو، جائز کام کی اس نے وصیت کی ہو، تو قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت کو مکمل کرنا ہوگا۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے قرضہ ادا کریں گے، قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے تو وصیت مکمل کی جائے گی اس مرحوم کی۔ اب اس مرحوم نے جو وصیت کی ہے اس کے ٹوٹل مال میں سے 1/3 حصے میں کی جائے گی، زیادہ میں نہیں۔ اگر اس نے زیادہ کی ہے میرا آدھا مال دے دیں تو نہیں، شریعت منع کرتی ہے، دوسروں کا حق ختم ہو جائے گا وارثوں کا۔ 1/3 مال یعنی 100 میں سے 33%، یعنی 33% جو بنتا ہے، یہ 100 کا 1/3 حصہ بنتا ہے، یعنی 3 حصے کریں ٹوٹل مال کے قرضہ ادا کرنے کے بعد، تو وہ 1/3 حصے میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ اب جو مال پیچھے بچ جاتا ہے قرضہ ادا کرنے کے بعد، وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، اب یہ مال
تقسیم ہوگا اس اعتبار سے جو اللہ نے قرآن مجید میں حصے مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ اس جگہ اولاد کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یوصیکم وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ، یعنی حکم دیتا ہے تمہیں اللہ، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری تو ایک مرد کا حصہ، مثل برابر ہے، حظ الانثیین دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، جتنا ایک لڑکے کو ملے گا اس کا آدھا ایک لڑکی کو، یعنی جو اس کی بہن ہوتی ہے اس کو ملے گا۔ یعنی میت کی اولاد میں مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے اور اس کی دو بہنیں ہیں، تو ایک لڑکے کو ایک، یعنی اس کے ہم 4 حصے کریں گے، 4 حصے ہوں گے اس پورے مال کے، جس میں سے 2 حصے ایک لڑکے کو مل جائیں گے، باقی 2 حصے بچے تو ایک لڑکی کا، ایک دوسری لڑکی کا، تو یہ ہو گیا کہ جتنا لڑکی کو ملا اس سے ڈبل لڑکے کو مل گیا۔ یہ اس صورت میں ہے، مثال دی ایک لڑکا ہے 2 بہنیں ہیں اس کی اولاد میں۔ اب دوسری صورت اولاد کی کیا ہے؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر ہوں وہ زیادہ لڑکیاں، زیادہ عورتیں، فوق اثنتین 2 سے اوپر، فَلَهُنَّ تو ان سب کے لیے ہے، ثلثا 2/3 ما ترکا جو اس میت نے چھوڑا ہے۔ اولاد میں کوئی بیٹا نہیں ہے، لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، 2 یا پھر 2 سے زیادہ ہیں، تو جو مال ہے پراپرٹی اس میں 2/3 ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ 2/3 یعنی 100 میں سے، ٹوٹل مال میں سے 3 حصے کیے تھے تو 2 حصے ان میں تقسیم کی جائیں گے برابر برابر، پھر 2 لڑکیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 8 10 جو بہنیں ہیں، 2/3 مال لے کر کے ان میں برابر برابر سب کو دے دیا جائے گا، باقی جو بچے گا وہ دوسرے وارثوں کا ہوگا۔ تو اولاد میں بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، اگر ایک ہے تو اس کا نیچے حکم ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو صرف ایک، واحدہ ایک بیٹی، فَلَهَا تو اس کے لیے ہوگا النصف آدھا۔ اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی ہے، کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، یعنی اس میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نر اولاد نہیں ہے، بیٹی بھی صرف ایک ہے، تو اس وراثت میں آدھا اس کو دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اس کے وارث ہیں دوسرے وہ لے لیں گے۔ اگر کوئی بھی وارث نہیں ہے تو وہ ساری وراثت کی مالک وہ ایک بیٹی ہو جاتی ہے، اگر کوئی اور وارث نہیں ہے۔ یہاں تک اولاد کے حصے تھے، آگے اسی آیت میں ماں باپ کے متعلق ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ تو اس آیت میں ماں باپ کے بارے میں حصہ مقرر ہے کہ ایک شخص وفات پا جاتا ہے، اب اس کے ماں باپ موجود ہیں تو دیکھا جائے گا جو شخص وفات پا گیا ہے اس کی اولاد بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی اولاد موجود ہے تو ماں باپ کو ولی ابویہ تو اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، ہر ایک الگ الگ طور پر ہوگا، یعنی دونوں کا چھٹا حصہ نہیں، باپ کا بھی چھٹا اس کا بھی چھٹا، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترکا جو اس نے چھوڑا ہے میت نے، ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد ہے، جو وفات پا گیا اس کی اولاد موجود ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ دونوں کو دیا جاتا ہے۔ ان کان لہو ولد اگر ہو اس کی اولاد، جیسا کہ ابھی بیان کیا وہ میت کی اولاد ہے اور ماں باپ بھی ہیں تو ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ اگلی صورت یہ بیان ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے جو وفات پا گیا ہے، تو پھر کیا صورت ہے؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فَإِن پھر اگر لم یکن نہ ہو، لہو اس میت کی، ولدن کوئی اولاد، وَوَرِثَهُ اور
وارث ہوگا ابواہو اس کے ماں باپ، یعنی وارث بن رہے ہوں اس کے ماں باپ صرف، کوئی اور نہیں ہے، یعنی بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے ہے 1/3 حصہ، جو ماں ہے اس کو تہائی حصہ ملے گا، یعنی ٹوٹل مال میں سے 3 حصے کریں گے تو 1 حصہ ماں کا، باقی کا وارث باپ ہوگا۔ اس صورت میں کوئی بھائی نہیں میت کا، کوئی بہن نہیں، اور اس کے علاوہ بیوی بھی نہیں تھی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا، ماں لے لے گی 1 حصہ پورا 3 میں سے، باقی 2 حصے باپ لے لے گا، وراثت اسی میں مکمل ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں اگر اس کے بھائی ہوں تو آگے یہاں جو بھائیوں کا ذکر ہے کہ بھائی ہوں گے تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ فَإِن، پھر اگر کانا ہو لہو اس کے اخوتن بھائی، ایک ہو یا ایک سے زیادہ، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے ہوگا السدس 6واں حصہ، من بعد وصیتن وصیت کے بعد، جو وہ وصیت کرے جس کی، یعنی وہ میت وصیت کر گئی، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، او دینن یا قرض ادا کرنے کے بعد، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، قرض ادا ہوگا، وصیت نافذ ہوگی، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وراثت میں حصوں کے بقدر تقسیم ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم کون زیادہ ہے، اقرب زیادہ قریب، لکم تمہارے لیے، نفعا نفع کے اعتبار سے، تمہیں پتہ نہیں ہے کون زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے اعتبار سے، تمہارے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو تم وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کر پاتے، تو اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو ہر مسلمان کو اسی حصوں پر راضی ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہے، حکمت ہے، اسی نے ہمارے لیے صحیح فیصلہ مقرر کیا ہے۔ یہاں تک اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں بات مکمل ہوئی۔ ان کی تفاصیل علماء کرام نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہے، بڑے کتابچے لکھے ہیں، تو یہاں موٹی موٹی باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ آیت نمبر 12 سے شوہر اور بیوی کے متعلق وراثت کا ذکر ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، کس کے لیے؟ تم مردوں کے لیے، پہلے ذکر کیا ہے مرد کے حصے کا، یعنی شوہر کے لیے، تم شوہروں کے لیے نصف آدھا حصہ ہے، ما ترکا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن اگر نہ ہو ان کی، ولدن کوئی اولاد، بیوی فوت ہو گئی ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس شوہر میں سے نہ پہلے کسی شوہر میں سے کوئی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کے لیے آدھا حصہ ہوگا، بیوی کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ہوگا، وہی بات ہوگی، قرض ادا کریں گے، وصیت نافذ کریں گے، جو بچا تو پھر وہ آدھا حصہ شوہر کا ہوتا ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ۔ فَإِن پس اگر کانا ہو لہن ان کی، ولدن کی اولاد، جو بیوی وفات پا گئی ہے اس کی اولاد ہے، چاہے اس شوہر میں سے ہو چاہے پہلے کسی شوہر میں سے ہو، فَلَكُمْ تو تم شوہروں کے لیے ہے، الرُّبُعُ چوتھا حصہ، مما اس میں سے، ترکنا جو انہوں نے بیویوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصین بہا وصیت کی تقسیم کے بعد، جس کی وصیت وہ کریں، او دین یا قرضہ کی ادائیگی کے بعد، بیوی وفات پا گئی ہے، قرضہ ادا کریں گے، وصیت نافذ کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا ہوگا آدھا حصہ، اگر اولاد ہے تو شوہر کا ہوگا چوتھا حصہ۔
اب یہاں پر یہ بات دیکھی جائے گی کہ شوہر کا پہلے حصہ کیوں بتایا گیا ہے، آگے جو ہے وہ عورت کا ہے، بیوی کا آ رہا ہے، تو اس لیے کہ جب بیوی وفات پا جاتی ہے تو اکثر و بیشتر شوہر کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ جو بیوی ہے جس کے والدین ہوتے ہیں وہ پھر مال لے لیتے ہیں، شوہر کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جب شوہر وفات پا جاتا ہے تو بیوی تو ویسے ہی گھر میں موجود ہوتی ہے، تو وہ ساری اس کی مالک بن جاتی ہے وراثت کی، تو اسی بنا پر شوہر کا پہلے حصہ مقرر کیا ہے، آگے بیوی کا آتا ہے، وہ دیکھیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ اور ان بیویوں کے لیے ہوگا الربع چوتھا حصہ مما اس میں سے ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی جو تم مرد شوہر جو وفات پا رہے ہو چھوڑ جاؤ، چوتھا حصہ ہوگا بیوی کا ان لم یکن اگر نہ ہو لکم تمہاری ولدن کوئی اولاد، اس بیوی میں سے یا کسی اور بیوی میں سے تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِن كَانَ پھر اگر ہو لَكُمْ تمہاری ولدن کوئی اولاد فَلَهُنَّ تو ان بیویوں کے لیے ہے الثُّمُنُ آٹھواں حصہ مما اس میں سے ترکتم جس کو تم نے چھوڑا من بعد وصیتن وصیت پوری کرنے کے بعد توصون بہا جس کی تم وصیت کر جاؤ او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد وصیت نافذ کرنے کے بعد بیوی کے لیے ہوگا آٹھواں حصہ اگر شوہر کی اولاد ہے، اور بیوی ایک سے زیادہ ہو تب بھی یہ آٹھواں حصہ ہی تقسیم ہوگا، ایسا نہیں کہیں ہم 4 بیویاں ہیں اور چاروں بیویوں میں سے ہر کوئی آٹھواں لے لے گا تو پھر اس طرح وراثت کا کافی حصہ ان کے پاس جاتا ہے، آٹھواں ہی حصہ چاروں بیویوں میں تقسیم ہوگا برابر۔ اور اسی طریقے سے 4 بیویوں میں سے اگر کسی میں سے اولاد ہے کسی میں سے نہیں ہے تو اولاد ہونے والی حالت ہو جائے گی، پیچھے جو بتایا اولاد ہے تو بس ہے کسی بھی بیوی میں سے تو پھر وہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ آگے اس شخص کا ذکر ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَإِن كَانَ اور اگر ہو رجل ایسا آدمی یورث جس کی وراثت لی جا رہی ہے، کلالتن کلالہ ہو، یہ لفظ ہے کلالہ یعنی جس کا کوئی نہیں آگے پیچھے، او امراتن یا کوئی ایسی عورت ہے یعنی کلالہ عورت ہے جس کا کوئی نہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی نہیں ہے تو اس کو تو پھر وہ حکومت جو ہے گورنمنٹ وہ لے لے گی اس کی اگر رقم ہے تو، یہاں وہ صورت بیان ہے کہ کوئی ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، کوئی نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے حکومت ہی لے لے گی اور جو ادارے ہیں وہ لے لیں گے، کوئی بھی وارث نہیں ہے اگر تو، لیکن وارث ایک بھائی ہے تو اس کا یہاں ذکر ہے وَلَهُ أَخٌ اس حال میں کہ اس کا ایک بھائی ہے او اختن یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، بھائی ہے اور ایک بہن ہے اس شخص کی یا اس عورت کی جس کا کوئی اور وارث نہیں ہے تو چھٹا حصہ بھائی لے گا، چھٹا حصہ بہن لے گی۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ یہ بتایا ہے کہ ایک بھائی ایک بہن سے زیادہ ہیں، بھائی زیادہ بہنیں تو کیا ہوگا، فَإِن كَانُوا پھر اگر وہ ہوں اکثر زیادہ من ذَلِكَ اس سے، ایک بھائی سے زیادہ بھائی ہیں یا ایک بہن سے زیادہ بہنیں ہیں، فَهُمْ شُرَكَاء تو وہ سارے شریک ہوں گے فی الثلث ایک تہائی میں، اس مرنے والے کا ٹوٹل مال دیکھا جائے گا، قرضہ نکالنے کے بعد وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے 3 حصے کر کے جو ایک تہائی حصہ ہوگا اس میں یہ سارے برابر شریک ہوں گے، 2 حصے سائڈ پہ رکھنے اگر کوئی اور وارث ہو، اگر کوئی اور وارث نہیں ہے تو وہ 2 حصے بھی یہی لے لیں گے۔ من بعد وصیہ وصیت کے پوری کرنے کے بعد یوصا بہا جس کی وصیت کی جائے
کر جائے، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، غیر مضار نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، تحمل والا ہے، حلم والا ہے۔ آخری آیت رہ گئی ہے، یہ ایک آیت تو یہاں مکمل ہوئی، اگلی آیت ہے چھوٹی سی۔ اب یہ مکمل تفصیل تھی، آج کے رکوع میں مکمل کرنا مناسب تھا کیونکہ آیت ادھوری رہ جاتی بیچ میں، اس لیے سبق بھی 20 منٹ کا ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہاں یہ لفظ دیکھیں، غیر مضار، نقصان پہنچانے والا نہ ہو، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو مرتے وقت پھر کسی کو وہ چاہ رہا ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہے وارث نہ بنے، میں نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، تو بھائی وہ کہہ رہا ہے فلاں بندے کا میرے اوپر قرضہ ہے سارا، اس کو دے دینا، یعنی وہ کوئی دوست ہے اس کا، یہ چاہتا ہے اسی کو مل جائے، رشتہ داروں کو نہ ملے، تو ایسی وصیت شریعت نافذ نہیں کرتی۔ بھائی تم نقصان پہنچانے والے ہو اپنے رشتہ داروں کو، وارثوں کو، تو سارا دوست کو دینے چاہتے ہو ایک غلط تدبیر سے کہ اس کا قرضہ ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یا کسی ادارے کے لیے وصیت کر جائے میرا سارا مال وہاں دے دینا، وہ کوئی مدرسہ ہے، فلاحی ادارہ، تو سارا مال نہیں ہوتا، وصیت 1/3 میں ٹوٹل مال کے 3 حصے کریں تو 1 حصے میں نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، قوانین بنائے ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اللہ اس کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، اللہ کے قوانین سے وہ تجاوز کرے گا، ان کو پار کرے گا، یدخلہ، اللہ داخل کرے گا اس کو، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس آگ میں، وَلَہُ، اور اس کے لیے ہے، عذاب مہین، عذاب رسوا کرنے والا۔ آیت نمبر 14 مکمل ہوئی، اور میراث کے، وراثت کے الحمدللہ یہ احکامات مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سمجھانا، پڑھانا، آپ کا پڑھنا، سمجھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔